السلام علیکم، میرا نام سعد اللہ والا اور آج ہم ایک اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ کے ساتھ، جن کے ساتھ میں ان کے بارے میں جان رہا تھا مگر بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، اور ابھی جو کنورسیشن کر رہی ہے اس سے بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی ایڈونچرس بندے ہیں. ہمارے ساتھ انس شیخ who is the founder at Peepoo, which is a very interesting name, and I want to know more about how you got to choose the name and what you did, or how it came into being. Thank you, Sat, for inviting me. It's really a pleasure to be a part of this SD podcast thing. So, guys, mera naam Anas hai, and I'm the CEO and founder of Peepoo, and also the founder of The Farms INC. That is a US-based agri-based company. Peepoo is also agri-based startup. We started back in 2020. اور اس وقت اس کی ایک پوری کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک پوری جرنی ہے. دا پرابلم وچ وی آر سالونگ، وی ہیو فیسڈ اٹ وی اسٹل فیس اٹ بائی دا وے فار اے ویری لانگ ٹائم. اچھا. So I started farming in 2014. Before that, I was running IT company with a few friends. So وہ پہلا وینچر تھا جو ماشاء اللہ سے سکسیزفل تھا، لیکن میں اپنی کمپنی کا اسٹیو جاب ثابت ہوا، مجھے اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا. تو واپسی بھی تو رکھتے ہیں وہ لوگ. ہاں، مجھے آفر تھی کہ آپ واپس چلے جاؤ. سو بٹ آئی نیور جوائن دیٹ کمپنی ماشاء اللہ. بٹ مائی فرینڈ از رننگ دیٹ اینڈ ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ ایٹ دیٹ کمپنی. اٹس میکنگ گڈ امپیکٹ. سو اس وقت جب میں کام کر رہا تھا تو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو وی ور ورکنگ ود دا کارپوریٹ کلائنٹس اینڈ ایوری تھنگ. سو ہمارے ہوتا ہے ہم ای میل بھی کرتے ہیں، تو وی جسٹ گیو ہم اے کال ٹو چیک ای میل. سو لائک کہ یار یہ اگر یہی کام کرنا ہے تو دیٹس ریئلی ریڈیکولس. سو وی ہیڈ اے ہیوج ہاؤس اینڈ ہم نے فارمنگ کرتے تھے گھر کے اندر. سو اگر آپ کی امی آپ کو بولیں دھنیا پودیاں لانا ہے تو ہم جلدی باہر سے جا کے دھنیا گارڈن سے توڑ لیتے تھے، سب کچھ توڑ لیتے. وی یوز ٹو گرو سو مینی تھنگس. ہم نے بنانا اگایا، مہندی اگائی. مہندی بنائی بھی پھر آپ نے؟ ہاں، مہندی میری امی اس سے بناتی تھی. اس کے ہم نے کریلا، کھیرا، ٹماٹر، لیمن، ڈفرینٹ طرح کے 2 طرح کے بہت ساری چیزیں. تقریباً ہمارے پاس 20 سے 25 پروڈکٹس ہوتی تھیں ہمارے پاس. So one day I was like, I was free and I was like with my mother early morning. So انہوں نے کہا اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یار دیکھتے ہیں یار. سو انہوں نے کہا فارمنگ کر لو. تو میں نے کہا یار اماں یہ فارمنگ اور وہ فارمنگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بڑے اسکیل پہ ہو جائے کیا فرق پڑے گا. So the good thing about my family is, and if you say something to my mother, say if you go and tell her کہ میں نے K2 چڑھنا ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی آپ کی ادا ہو جاتی ہے. سو مائی مدر از گونا آسک یو ایوری ڈے کہ تم K2 کب چڑھو گے، تم K2 کب چڑھو گے. تو انہوں نے کہا تھا K2 چڑھو گے. سو شی از اے ویری موٹیویٹڈ پرسن. سو شی موٹیویٹس یو الاٹ. سو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سو میں نے کچھ زمین لی. وی اسٹارٹ فارمنگ، ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرنے اسٹارٹ کیے. آئی واز فرسٹ انٹروڈیوس سرٹیفائڈ آرگینک پروڈکٹس ان پاکستان. میں نے ٹریکٹر چلایا، بیج بوائے اینڈ ایوری تھنگ. سو اب کراچی سے تعلق تھا. جب انٹیریئر میں جاتے تھے وی سو کہ یار فارمر کس طرح سے مینیپولیٹ ہوتا ہے، ایکسپلائڈ ہو رہا ہوتا ہے. سو اس وقت میں نے سوچا کہ یار ایک دیر مسٹ بی سم ایپلیکیشن اور ای کامرس اسٹور ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں جب آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا تھا تو وی ور دا فیو پیپل، مطلب پائنیئرس کہہ لیں، جنہوں نے 2011 میں لوگوں کو پچ کرنا اسٹارٹ کیا کہ ای کامرس اسٹورز بنائیں رادر ہیونگ این اسٹور، فزیکل اسٹور. 2011 میں نو بڈی یوز ٹو لسن اس. مطلب میں ڈور ٹو ڈور سیلس کرتا تھا. میں نے پورے ڈالن مال کی ایک ایک شاپ کو جو ہے نا جا کے پچ کیا. مطلب گارڈس ہمیں باہر نکال دیتے تھے. یہ ہم لوگ ہمارے آفس نے بھی کیا ہے. اٹس اے ویری گڈ اسکل. تو بڑا مزہ آتا ہے. تو ہمیں گارڈ نکالتے، وہاں سے ہمیں 1-2 کلائنٹ ملے. ان کلائنٹس کے تھرو ہمیں اور اچھے کلائنٹس ملے. تو ہمارے پاس ملٹی نیشنل کچھ کلائنٹس تھے. سو وی نو ہاؤ اٹس ورک، کس طرح سے چلتا تھا. ہم نے بڑے بڑے یہ سپر اسٹورس کو بھی پچ کیا. سو دے ور ویری مچ انٹو اٹ، لیکن دے ور لائک کہ بھائی ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے.
لیے فائن. تو ہم نے کوئی 20-25 اسٹورس اس وقت بنائے تھے, لوگوں کو آن لائن کی طرف لے کر آئے. پیمنٹس کے بڑے ایشوز تھے, وہ بھی سالو کیے ہم نے, کس طرح سے کام چلے گا. برائڈر سروس کو انگیج کیا بہت سارے لوگوں کو. سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. سو جب فارمنگ کی طرف میں نے کہا یار اس کو اگر ہم آٹومیٹ کریں, دین وی فگر آؤٹ کیا. سندھ میں آئی واز ڈوئنگ اٹ کہ وہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے اور بہت سارے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, 3G 4G نہیں تھا اس زمانے میں. سو لائک اچھا چلو ٹھیک ہے, وی ہیو فگر آؤٹ این ایشو, ہم اس پہ کام کریں گے. سو فارمز وی ہیو بین ورکنگ, اس پہ کام کرتے رہے, آرام سے چیزوں کو چلاتے رہے. ان بیک 2019 اسٹارٹ کا. سو یہ ہم نے کہا ہے 3G آ گیا, 4G ہو گیا, ہر بندے کے پاس ایک ہاؤس ہولڈ میں ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے, ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. سو ہم نے کہا یار چلو ایپلیکیشن بنانے کا کام کرتے ہیں. سو جب میں نے سوچا تھا بیک 2014-15 میں, اس زمانے میں میرے پاس بھی چھوٹا سا HTC ہوتا تھا, لوگ واٹس ایپ اور اسمارٹ فون اتنے نہیں تھے. ساتھ میں لوگ نوکیا رکھتے تھے, نوکیا آخری دنوں تھا نوکیا کا. تو لیکن 19 میں تھنگس ور چینج, اچھے خاصے اسمارٹ فونس تھے. سو ہم نے ایک ایپلیکیشن بنانے پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا کہ کس طرح فارمرس کو مارکیٹ کے ساتھ انگیج کریں, اور اس کا فائدہ فارمرس کو بھی ہوگا, بائر کو بھی ہوگا, کیونکہ فارمر کو اچھی پرائس مل رہی ہوگی, بائر کو بھی ایک اچھی پرائس مل رہی ہوتی, کمپٹیٹیو پرائس مل رہی ہوگی, اور وہ جو بیچ کے جو لاسز ہیں, فوڈ لاسز ہیں, وہ کسی طرح سے ریڈیوس ہو جائیں گے. اس لیے پاکستان میں تقریباً $1 بلین کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتی ہے کہ پاکستان میں لاسز ہیں, فوڈ لاسز. سو اف یو گو ٹو اے منڈی, اگر آپ کبھی جانا ہو تو ہماری فروٹ منڈی, اور وہ ایک دریا بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں بہت کچرا ہوتا ہے, ہم بہت فوڈ ضائع کرتے ہیں. سو اب اگر ہم ایسی بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں 40% کا فوڈ کا ضیاع ہے ہمارے پاس, مطلب ہارویسٹ ہو کے منڈی تک آتے تھے ضیاع ہے. سو ہم ایک ایسی کنٹری ہیں جو ایگریرین اکنامی ہے, اور اس کے بعد ہم اتنا فوڈ ضائع کرتے ہیں, تو شادیوں میں دیکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. سو ایک تو یہاں تک 40%, اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں اتنا فوڈ ضائع کرتے ہیں, تو وہ ایک الگ سینیریو ہے. سو وی تھاٹ کہ یار کس طرح سے اس کو ریڈیوس کیا جائے. سو ہم جو ایپلیکیشن بنائی وہ بہت سمپل بنائی, پیپو, اور تاکہ فارمرس کو آرام سے استعمال کر سکیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اینی تھنگ, دے جسٹ پٹ دا نمبرز دیئر. دیر از آلریڈی پکچرس پروڈکٹس کی, اس کو کلک کرتا ہے, اس میں اپنی صرف ان پٹ دیتا ہے کہ کتنی میرے پاس وقت پیداوار ہے, کتنی پرائس میں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. سو ساز وانٹس ٹو بائی, ساز ول گو اینڈ اسٹارٹ بڈنگ اٹ. وی ایکسیپٹ ہز بٹ, تو وہ ڈیل وہاں کلوز ہو جاتی ہے. سو پیمنٹس کے بھی دیر آر سم ایشوز, اس لیے پاکستان میں پیمنٹ گیٹ ویز ہمیشہ سے ایشو ہے اور ابھی بھی ایشو ہے. تو اٹس آن ویری ارلی اسٹیجز, لیکن ناؤ اٹس گروئنگ. وی ہیو لائک 1700+ یوزر ایٹ دا مومنٹ. سو پیپل ہیو اسٹارٹڈ اڈاپٹنگ اٹ, اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ ہے. نام کی جہاں تک اسٹوری ہے, دیٹس اندر ویری انٹرسٹنگ, دیٹس دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ آف اٹ. کیونکہ سنتے ہی جیسے مجھے پتہ چلا کہ پیپو والے صاحب آ رہے ہیں, یہ پیپو پیپی سنا ہے, لیکن یہ پیپو. سو لوگ اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کا نام سوچ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ یار دیکھتے ہیں کس طرح. تو دیر از سملر کائنڈ آف این ایپ جو افریقن ریجن میں کام کرتی ہے, اس کا نام ہے مانو. یا سو مانو ہمارے بلی کو کہتے ہیں. سو جب ہم نے کہا بلی, تو ہماری بلی اس وقت ہمارے روم میں انٹر ہوئی, لیکن میاؤں, تو ہم اس کو پیپو کہتے تھے. سو ہم نے کہا ہم اپنی بلی کے نام پہ اس کو رکھیں گے. سو ناؤ پیپو از آن. اینڈ ہو از ہم ہم نے مطلب دا ٹیم, ہم 4-5 لوگ جو ٹیم کے ممبرس وی ور سیٹنگ لائک اچھا جی اب اس کو ہم پیپو ایسے. بہت سارے لوگ اعتراض تھا کہ پیپو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایبسٹریکٹ چیز ہے یار. جو ہم جب گوروں کو پچ کرتے ہیں وہ اچھل جاتے ہیں, ان کو تو اپنے بچوں سے جانوروں سے پیار ہوتا ہے. لائک دیٹس این انٹرسٹنگ اسٹوری. تو اینڈ آئی بلیو کہ اسٹارٹ اپ شوڈ ہیو این اسٹوری. بالکل ایسے, اور اس کو اور پہ اور انٹرسٹنگ بناتا ہے, اور جس چیز کی کہانی اچھی ہے وہ چیز بکتی ہے. تو ون کوشچن کمز ٹو مائی مائنڈ کہ جی بہت سارے اور بھی ایگری ٹیک پلیٹفارمس ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, جیسے تاجر ہے. ہاؤ از یور بزنس ڈفرنٹ فرام تاجر؟ I have no idea about this تاجر thing. So اگر یہ ہماری جو بیسکلی جو اکنامی ہے, جو ایگری ہم اکنامی کی بات کرتے ہیں, تقریباً 18% ہم GDP کا شیئر ہے ہمارا. سو وچ ٹرانسلیٹ لائک $75 بلین. سو اگر
تاجر اور پیپو ایک جیسا سملر اسٹارٹ اپ بھی ہے. تو اگر ہم اپنا بھی شیئر نکالتے ہیں مارکیٹ کے اندر سے, تو اگر ہم 2% بھی ہم بات کرتے ہیں, سو ہم جیسے کوئی 20-25 اسٹارٹ اپ بھی آ جائیں, سو بیسکلی ایک دوسرے کو اکنالج کریں گے. سو جب آپ کے پاس, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی کمپٹیشن آتا ہے نا, سو ہم بڑے افینڈ ہوتے ہیں اور ہم تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یار کمپٹیشن اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں دیکھو تو جو اٹس اے پازیٹیو تھنگ, کہ اس کا مطلب ہے آپ کی مارکیٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو کوئی سیکنڈ کر رہا ہے آپ کے آئیڈیا کو, کہ بھائی واقعی میں دیر از سم تھنگ کہ وہ کمپٹیشن ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے, کمپلیمنٹ کرا ہوتا ہے کہ جو بائر ہے, جو آپ کا پلیٹ فارم کا یوزر ہے, اس کو ایک سیکنڈ آپشن ملتا ہے. تو بیکاز آف دا کمپٹیشن you're improving, you're literally improving. So I'm so sorry, مجھے اس اسٹارٹ اپ کا نہیں پتا, لیکن $17 ملین سے ریز کیے. امیزنگ یار. پاکستان میں 3 بڑے جو پیسے جنہوں نے جمع کیے ہیں, تاجر ہے, ایئر لفٹ ہے, اینڈ the third one I forgot, I think ٹیگ ہے. لیکن تاجر نے سب سے زیادہ ایگری ٹیک میں اس سال پیسے جمع کیے. پھر then there must be from لاہور بیسڈ اسٹارٹ اپ یا پنجاب بیسڈ اسٹارٹ اپ. So that's basically hub for agriculture. ہم کچھ گنے چنے لوگوں سے جو سندھ میں اس پہ کام کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی میری نظر سے نہیں گزرا ہے. سو اگر آج کل اتنے لوگ انویسٹمنٹ ریز کریں گے, سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کو بندہ مانیٹر کرے. So where do you see your business going in like the next 5 years? کیونکہ اس سے زیادہ کی پروجیکشن کرنا is very tricky nowadays. Like are you looking for fundraising? What's going to be your way forward? کہ فنڈ ریزنگ لیں گے یا اس کو بوٹ اسٹریپ کر کے ہی انشاءاللہ اسی سے ریونیو جو ہوگا اسی سے ایکسپینڈ کریں گے؟ یار بوٹ اسٹریپنگ تو ہم اس وقت کر رہے ہیں, اس کی کہ ریونیو سے ہم کچھ نہ کچھ اس میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں. دا انویسٹمنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریز, ہمیں اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں فی الحال ملی نہیں. وی بلیو دیٹ پیپل can potentially help farmers around the globe, اور we are looking forward کہ ہم اس طرح سے اس کو یورپ کی طرف لے جا سکتے ہیں یا ڈفرینٹ کینیڈین ریجن میں لے جا سکتے ہیں. آلریڈی وی ہیو اے کمپنی ان US, so we don't want to go there. We will see how it's really work. لیکن دنیا میں ابھی کووڈ میں we have seen کہ یہ جو پرابلم ہے اور یہ بڑا انٹیپڈ مارکیٹ ہے, اس لیے کہ ہم نے یورپ میں دیکھا, نیدرلینڈ تھا, وہاں پہ لوگوں نے اپنے آلو بہت سارے مقدار میں ٹنوں میں ضائع کیے. پھر امریکہ میں بھی لوگوں نے دودھ پھینکنا اسٹارٹ کیا, اس لیے تو وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ پرابلم بیسکلی اٹس ناٹ پاکستان, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ ہے. اسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز زیادہ ریلائی کرتی ہیں فارمنگ کے اوپر. جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں دے ہیو ادر اپرچونیٹیز ایز ویل. سو ان کا پرسنٹیج والا وائز کی بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن ریونیو ان کا پھر بھی ہم سے زیادہ ہی, ہاں زیادہ ہی ہو. اس لیے ان کی مارکیٹ سائز بہت بڑی ہے, لیکن ان کا جو مارکیٹ جو GDP کا شیئر ہے ایگری میں وہ بہت چھوٹا تھا. ورنہ سب سے بڑی ایگری اکنامی US ہے, اور وہ اس کا سے میرے خیال سے 2% ہے اس کی پوری GDP کا شیئر. تو دے ہیو ادر وینچرز ایز ویل, دے ادر ڈومین جہاں سے وہ پیسے اپنی GDP کا شیئر کرتے ہیں. لیکن دس از ہاؤ اٹ از. اٹس گریٹ. تو how simple is your platform? Like what's been okay, so when you were designing the app, is وہ کس کے لیے targeted ہے؟ جو middle man اس گاؤں میں exist کرتا ہے, جو یہاں پہ منڈی والے سے کنیکٹ پہلے ہی کراتا تھا, یا آپ کا یوزر ڈائریکٹ جو فارمر ہے جس کی 10 ایکڑ پہ یا 5 ایکڑ پہ فصل ہے وہ ہے؟ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے تقریباً 4 سال فارمنگ کی ہے. سو آئی کنسیڈر مائی سیلف اے فارمر, ٹھیک ہے, اور آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری اسمال فارمر. سو دنیا کی جو 80% فوڈ ہے نا وہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے, افریقن ریجن پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں یہاں پہ سب سے زیادہ اسمال اور میڈیم فارمر ہے. چھوٹی زمین کو مانیٹر کرنا, اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے نسبتاً بڑی زمین کے. آپ کے پاس زمین ہوگی, آپ کو اندازہ ہے تھوڑا سا, سو آپ کو آسان ہوتی ہے. آپ گھر کو بھی دیکھ لیں, بڑے گھر کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے گھر کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. سو اٹس دا سیم ود دی لینڈ ایز ویل. تو ہمارے پاس فوڈ پروڈکشن بہت زیادہ ہے, تو اس کو ہم نے, اور پھر ہم خود بھی مڈل مین رہے بہت عرصے. سو ہم نے ہماری ایپ میں کوئی ایلیمینیٹ نہیں ہوتا, ہم نے ہر بندے کے لیے ایک ایکسپوجر ڈیولپ کیا, اس کے لیے ایک مارکیٹ اوپن کر دی ہے. سو میں اس کو اس طرح سے کراتا ہوں کہ اگر سندھ ہے اور پنجاب ہے یا KP کے ہے, جو وہاں لوگ فارمنگ کرتے ہیں وہ صدیوں سے فارمنگ کرتے ہیں. ایسے ہی
جو وہاں مڈل مین ہے وہ بھی صدیوں سے مڈل مین ہے, کیونکہ اس کی وہ نسلیں بھی وہی کام کری ہوں گی, فارمر کی وہ نسلیں بھی کام کری ہوں گی. سو واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے دونوں کے لیے مارکیٹ اوپن کر دی. وی ہیو نو ایشوز, وہ اسی مڈل مین کو بیچے یا وہ کسی اور کو بیچے, لیکن ونس ہی ہیو دی پرائسز سو ہی کین ریلی ریلیٹ کہ اچھا یار تم مجھے غلط پرائز دے رہے ہو, مارکیٹ کی پرائس یہ ہے, ہاں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, دس از ہاؤ اٹ از. تو بینگ اے مڈل مین, اور دوسری بات یہ کہ ہم مڈل مین کو اس لیے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بھی فارمنگ کرتے ہیں, اگر آپ نے گندم اگائی ہے تو آپ گندم کی سیزن کے آپ کاٹن اگائیں گے, لیکن جو مڈل مین جو گندم میں ڈیل کرتا ہے وہ سال بھر گندم میں ڈیل کرتا ہے. سو آپ کو اگر گندم خریدنی ہے آف سیزن, سو آپ انا شیخ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ اس مڈل مین کے پاس جائیں گے. وہی بات ہے, آپ پیپر کا کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے بندے کے پاس نہیں آئیں گے جو درخت کاٹتا ہو, آپ ساتھ کے پاس جائیں گے کیونکہ سال بھر پیپر کا کام کرتے ہیں. تو مڈل مین کی, لیکن ہم اس میں جو ایکسیسو مڈل مین ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو پتا ہے آپ کی بھی مارکیٹ میں ہوتے ہوں گے. مطلب اگر میں ڈائریکٹ ساتھ سے بات کروں تو ساتھ ول گیو می اے ڈفرنٹ ریٹ, ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں ساتھ کے تھرو 4-5 لوگوں کے تھرو پہنچوں گا تو وہ ہر بندہ اپنے 2-3 روپے بڑھا کے وہ پرائز جو ہے نا ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے, اس کی انفلیٹڈ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کو بہت افیکٹ ہوتا ہے. سو دس از واٹ وی ڈونٹ وانٹ. اوپن فار آل, بٹ یو نو مائی مین کوشچن واز کہ جیسے آپ کو بھی کمپٹیشن تو بہت ملے گا, بالکل مل بھی رہا ہے, بٹ جیسے بائکیا کی ایگزامپل رکھتے ہیں کہ اس نے جو اتنا بڑا مارکیٹ کیپ کر بھی لیا, ان کا جو مین فوکس رہا تھا, جو مجھے پہ خود بھی کہتے ہیں, دیٹ واز کہ انہوں نے اردو کا بہت زیادہ استعمال کیا. انہوں نے آپ کو اتنا بیسک, اتنا اس کی یو آئی وی ایکس پہ اتنا زیادہ فوکس ہی نہیں کیا کہ بالکل بیسک بندہ اس کو زیادہ سے زیادہ چلا سکے, اور اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو گرو بھی کیا. دیٹ واز اے ویری بگ فیکٹر. تو ہمارا جو بیسک سندھ کو اگر ہم فوکس رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی آئی تھنک زیادہ ایکسپیرینس سندھ میں ہی ہے, پنجاب میں پھر زیادہ لٹریسی ریٹ بڑھا ہے, لیکن سندھ میں ایک ایوریج بندے کو پڑھنا اگر 50% کو پڑھنا آتا ہے تو 50% کو نہیں بھی آتا, تو ہاؤ ڈو وی کیپچر, ہاؤ یو پلاننگ آن کیپچرنگ دیٹ اسپیسیفک مارکیٹ, یا نہیں کرنا ابھی انیشلی, کیونکہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اس سے بھی بہت پیسے کمائے جا سکتے ہیں. واٹس یور جرنی؟ ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے لیے میں اپنے آپ کو سندھی ہے. بالکل بالکل. اور یہ بہت عجیب سا ہوتا ہے کہ مجھے خود کو اب اصل میں کس طرح ایکسپریس کریں وہ سمجھ نہیں آتا نا, کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں اچھا تم تو ٹیچر سندھ گئے تھے, میں نے کہا نہیں بھائی میں ٹھٹا گیا تھا. دیٹس لائک 1.5 گھنٹہ حیدرآباد, اٹس لائک گوئنگ ٹو بحریہ ٹاؤن. ایبسلیوٹلی. سو وہ ہمارے ایک تھوڑی سی وہ ہے, ہم لوگوں کو تھوڑا سا الگ کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ امیزنگلی رائٹ 38% آف مائی یوزر از فرام سندھ. So that's a huge number. We never expected this thing. But and the other thing is, as I said, کہ I have done farming. I've been to this place. میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, ان کی دو خوشی میں ان کا ساتھ دیا ہے, ان کے ساتھ. So I do understand the norms. So we try to make things so easy کہ ہم نے اس کو اس وقت یہ سے انگلش اور اردو میں, لیکن we are planning کہ ہم اس کو سندھی میں لے کر آئیں گے. بالکل. اور اس کو اتنا ہم نے آسان بنایا ہے کہ ایک عام بندہ اس کا آرام سے استعمال کر سکے. بالکل ہے, کیونکہ میں مین جو ایمفیسس یہاں پہ تھا وہ یہی تھا نا کہ ہمارے یہاں لوگ ایپ اتنی بہت ایپس بن رہی ہیں آج کل, لیکن یو آئی یو ایکس جو ہمارا مین یوزر ہے, جو ہمارا ماسز ہے, ان پہ فوکس بہت کم کرتے ہیں لوگ. ان کے لیے ویسے بہت ہی ہائی فائی ایپ بن جاتی ہے, اور پھر یوزر بیس جو حساب کا جس یوزر ہمارا جیسا ہے اس کو صرف ٹک ٹاک پہ ایسا سوائپ کرنا آتا ہے. بس کا تو لوگ ٹک ٹاک بھی استعمال نہیں کرتے کہ وہ بیگو نہیں, مطلب باقی جو ہیں وہ زیادہ تھوڑے بہت ایزی ہوتے ہیں. اصل میں دیکھو, آپ کو بار بار نا جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں, جب آپ کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, تو آپ کو بار بار کسٹمر کے پاس جانا پڑتا ہے, آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے, آپ اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اس کو چیزوں کو. ہمارے ساتھ نا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, ڈیزائن تھنکنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, آپ بار بار کسٹمر کے پاس جاؤ, اس کو دیکھو کس طرح سے اس کو صحیح کرو. لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں نا اپنے دماغ میں سوچتے ہیں, اور اس سے ہمیں رومانس کر لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بس اب یہی چیز کرو جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے پاس ہے. وی ڈونٹ لسن ٹو دا کسٹمر واٹ ہی نیڈس. سو جیسے میں نے بتایا کہ میں انڈسٹری میں کام کرتا تھا, ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ ہم نے جب کراچی میں جب ہم نے مینگوز کام کرنے اسٹارٹ کیے, سو وی اسٹارٹیڈ لائک 300 kgs پہلے سال میں. دوسرے سال وی ٹرن لائک 3.5 ٹن.
ہم نے پیکیجنگ انٹروڈیوس کی, ہم نے اس مینگو کو بہت پیارا روپ دیا کہ لوگوں کو اچھا لگے. سو پیکیجنگ, اس پہ کانٹینٹ ڈالنا اسٹارٹ کیا کہ یار یہ اس کی فوٹوگرافی کرائی. سو جو لوگ مینگو میں کام کرتے تھے دے ور لائک یار یہ ہمیں پیکیجنگ بھیج دو. ہمیں لائک یہ تمہیں 20-30 سال ہو گئے ہیں کام کرتے, تمہیں عقل ہونی چاہیے تھی, یہ کام خود بھی کر سکتے تھے, تم لوگ مینگو پہ کام کرتے تھے. سو ہم نے اپنی پروڈکٹس کو بہت خود ہی جو ہے نا انڈر ریٹ بہت زیادہ کیا. میرے خیال سے یہ والی جو سائڈ ہے نا ہماری بہت ویک ہے کمپیریٹیولی انڈینس کے. دے ڈو اے ویری گڈ برانڈنگ. بالکل. سو مطلب ہمارا چاول انڈیا کے نام سے بک رہا ہوتا ہے. سو وی آر ناٹ اے گڈ برانڈنگ پیپل. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ برانڈنگ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے آپ پروڈکٹ کو پورٹرے کر سکتے ہیں. وی سیلس ہمالین پنک سالٹ. A lot of competition is there still. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو ہم اس کو پیکیجنگ میں بھی یوٹیلائز کرتے ہیں, کوالٹی میں بھی کرتے ہیں, کوانٹٹی میں کرتے ہیں. بس دس از ہاؤ اٹ از. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی بلیو کہ آپ کو بھی میں پڑھاتا بھی ہوں تو میں لوگوں کو بولتا ہوں کسی بھی کام میں 10-12 سال آپ کو آرام سے لگتے ہیں. whether you do a job, whether do your business. سو آپ کو لوگ جانتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں آپ سے, وہ آپ کو ایک دوسرے کے ریکمنڈیشنز ملتی ہیں. دیٹس ہاؤ پیپل سائیکل چلتی ہے. لیکن ہمارا جو ہے نا شارٹ ٹرم تھنکنگ بہت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج چھکا لگنا چاہیے. ایسے ہی ہے, وہ کوئک منی پہ بہت جاتے ہیں لوگ, اور اسی کے چکر میں جیسے گاڑیوں کا بزنس لوگ فوری کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں چھکا لگے گا. کریم اوبر کا جو پھٹا تھا, لوگوں نے کتنی گاڑیاں لے کے ڈالی ڈرائیورس کے لیے. بھائی اس کا بھی چل رہا ہے, ہمارا بھی چل رہا ہے. ہر بندے کی لک ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ مارکیٹ کولیپس ہوئی تو بہت سارے لوگ ڈیفالٹ کر گئے. اور اگین آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ اس پہ جاتے ہیں, ٹرینڈس پہ جاتے ہیں. ہمارے لوگ لانگ ٹرم نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پاس اور کیا کیا اپرچونیٹیز جو سب کر رہے ہیں. وہ اگین دیٹس اے گڈ تھنگ, لیکن ساتھ ساتھ اور آلٹرنیٹ آپشنز بھی دیکھنے چاہیے. یار اس کا بیسیکلی آپ کی کلچر کا مسئلہ ہے کہ ہم ایز اے, آپ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. ہم پہ ہمیشہ حملے ہوئے ہیں. جب یہ انڈیا اور پاکستان بھی تھا تو ہم پہ حملے ہوئے ہیں. کبھی انگریز تھے, کبھی مغل تھے. بیسیکلی وی آر ویری ڈپرائیوڈ. ہمارا اینگر بہت ہے. جب آپ کے اتنی ڈپرائیوڈ اور اتنا اینگر ہوتے ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. سو وی آر آلویز لائک کہ فالوئنگ سمبڈی. سو میں ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارا جو نظام ہے وہ انگریز کا دیا نظام ہے. ہم اپنا نظام نہیں بنا سکے. تو اگر آپ بہت سارے ایکٹ پڑھیں تو آپ کو 1860 کے ملیں گے, 1870 کے ملیں گے کانسٹیٹیوشن میں بھی. سو ہم کبھی چیزوں کو ریوائیو نہیں کر سکے. سو وی آر بیسکلی ڈپرائیوڈ اینڈ وی آر ویری فل آف اینگر پیپل. آپ ذرا بھی کسی سے سڑک پہ ہر بندہ لڑنے کو تیار ہے. سو ریسنٹلی آئی ہیو جسٹ میں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرنا اسٹارٹ کیا. If I have done something, even if I haven't done something, so I said sorry to people. I said with a smile. So recently میں شارع قائدین میرے ہلکی سی بائک والے کو ٹچ کیا. I said I'm really sorry. بھائی وہ بندہ تو اس نے کہا نہیں یار میری غلطی. میں نے کہا نہیں یار میری غلطی. وہ کہہ رہا آپ جائیں. میں نے کہا بھائی جائیں. میں نے غصے بولا, میں نے کہا بھائی جاؤ یار خدا کے لیے. مطلب ہی از لائک کہ نہیں آپ جائیں پہلے. سو میں ایسے اگر میں اس کو تھوڑا سا اینگر کرتا یہ بھی غصہ کرتا. سو ہم ایک طرح ہمارے سافٹ سائڈ بھی ہے اور ہمارا اینگر بھی بہت زیادہ ہے. سو ہمارا اینگر ڈرائیو بہت جلدی ٹریگر کر جاتا ہے. سو جب آپ کی اس طرح سے آپ کی کریٹیوٹی نہیں ہو پاتی. دیٹس واٹ آئی بلیو. ایسے ہی ہے. اور کیونکہ وہ والا ایلیمنٹ کے اندر ایک چھپا ہوا ہے, زیادہ نہیں نکلتا کہ جو اچھا والا پارٹ ہے, افیکشن والا. تو میں خود ابھی بھی میں آ رہا تھا تو کوئی بھی مجھے ٹریفک پولیس والا دکھتا ہے نا, سب ان سے اتنا برا برتاؤ کرتے ہیں یا ان کو شکل دیکھتے ہی ان کی غصہ کرتے ہیں. لیکن میں جب بھی دیکھو اسمائل کرو, اور وہ اتنی اچھی جو اسمائل ان کی واپسی آتی ہے, دیٹس لائک بس دن آج کا کام پورا ہو گیا. میں نے ابھی ریسنٹلی صدر میں مجھے پارکنگ نہیں مل رہی تھی. پولیس کی پکٹ تھی, پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, ٹریفک پولیس والے. تو میں سر مجھے آدھا گھنٹے کا کام ہے, مجھے یہاں پارکنگ نہیں مل رہی تھی, میں آپ کے پاس کھڑی کر دوں. انہیں کھڑی کر دو. میں نے سر کو اٹھایا, کہہ رہا ہم کھڑے ہیں. میں آدھے پونے گھنٹے بعد آیا. دے ور لائک آس پاس کی میری گاڑیاں اٹھ چکی تھیں, میری گاڑی کسی کچھ نہیں کہا. میں اسے آپ آرام سے بات کریں, لوگ وہ ختم ہو گیا بیسکلی ہمارا اس میں نا نیشن میں. I do want to know more about your journey. So where did you go for your, like where did you study, or and entrepreneurship والا اسپرٹ تھا کہ بھائی میں کر سکتا ہوں. آپ کی فیملی میں بھی آپ کی بزنس فیملی تھی, کیا تھا کہ آپ نے کاروبار کر لیا؟ میری بیک گراؤنڈ فیملی کا بزنس نہیں ہے, لیکن ناؤ پیپل آر کمنگ ٹوورڈز دس بزنس تھنگ.
many people have seen me struggling and people are like okay یہ زیادہ اچھا ہے کہ اسٹرگل کر کے بندہ اپنے ہی کام میں کر لے. So I come from a very educated family جس میں میں اپنے گھر میں سب سے نکما تھا, ٹھیک ہے. So highly educated, مطلب میں ان کی مطلب I am a misfit in my family نا. So انہوں نے کہا اچھا یار اس کو چھوڑ دو بس کر لے گا, ٹھیک ہے نا, جو ہے اس کو کرنے دو. So I tried every single thing. So I had a lot of failures and I believe being an entrepreneur, if you don't have a failure نا, so it's not a good sign. So آپ کے پاس failures میرے پاس شروع دن سے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ پرسنل لائف میں ہو, چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں ہو. So I have learned from my failures. So ظاہر سی وجہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, so you struggle a lot. So آپ کو لنکس بنانے پڑتے ہیں, آپ کے کانٹیکٹس بنانے پڑتے ہیں. People don't take you seriously and like اچھا یہ ابھی تھوڑے دن میں کہیں you'll go for a job or something, they don't take you seriously. But I was very persistent کہ بھائی میں نے کرنا ہی ہے, اپنا کام کرنا ہے. So I have tried many businesses. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ای کامرس اینڈ دس ایگری تھنگ آلویز فیسینیٹ, اور مجھے بڑا نیچر سے ہمیشہ تھا. تو آئی سوئچ ٹو ایگری تھنگ اینڈ دین آئی اسٹارٹ ٹیچنگ اینڈ لائک پڑھانا اسٹارٹ کر دی. ایجوکیشن میری کراچی یونیورسٹی کی ہے, آئی ہیو ڈن ماسٹرس فرام دیئر اینڈ پھر ڈفرینٹ آئی واز پارٹ آف ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرام ایز ویل. So this is how it's the entrepreneurial journey. تو کہہ رہے ہیں آپ مسفٹ تھے, آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. So یار وہ تو ہمارے کچھ ہوتا نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میٹرک کر لو زندگی آسان ہے, تو پھر آپ انٹر کر لو اور زندگی آسان ہے. وہ زندگی آسان نہیں ہوتی, وہ بیسکلی اٹس اے ٹریپ. آپ ایک مرتبہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ کر لو پھر وہ بہت آسان ہے. میٹرک کے بعد تو زندگی چل ہے, تو وہ والی جو وہ ٹوپی نا ہمیں ہی پہنائی گئی, تو یار یہ بہت چل ہے. وہ چل ہوتے ہوتے جو نا ماسٹرز نکل گیا اس چکر میں. ماسٹر کے بعد کیا پی ایچ ڈی ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا. نہیں یار وہ ایم فل میں نے وہ نہیں کیا. میں نے کہا اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا, بڑا مسئلہ آ جائے گا. میں یونیورسٹی سے پڑھاتا ہوں, میری بہن کو بھی پڑھایا میں نے, سو اس سے پوچھ سکتے تم. اور وہاں پہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہاں بھی میں بزنس پڑھاتا ہوں, انٹرپرینیورشپ پڑھاتا ہوں. میں نے وہاں پہ تھوڑا ایگریکلچر, بیسک ایگریکلچر بھی پڑھائی لوگوں کو کہ ہاؤ اٹس ڈن, اس کی مارکیٹ ایکسپلوریشن سب کچھ ساری چیزیں پڑھائی ہیں میں نے اس کو. اچھا, تو ہمارے یہاں جو لوگ جانتے ہیں وہ شیئر کرنے میں تھوڑا بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, ایک چیز ہے. لیکن اگر اسٹڈیز کو دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں تو جو جتنا شیئر کرتا ہے اس کا برکت اتنی ہی بڑھتی ہے, اتنا ہی اس کو بھی ایکسپیرینس بڑھتا ہے, اس کا نیٹ ورک بڑھتا ہے, اس کے پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے, ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. تو آپ نے کیوں پڑھانا شروع کیا, اور جو لوگ نہیں پڑھا رہے وہ ان کو کیوں پڑھانا ضروری ہے, چاہے یونیورسٹی میں نہیں تو یوٹیوب پہ صحیح ہے, کسی اسکول میں صحیح, یا اپنے بھائی کو, بیٹے کو صحیح, کسی کو بھی. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو ٹیچ اور ایکسپلین یور. وہ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ, دیٹس واٹ دس از. سو آئی بلیو دس از. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ تو کچھ ہو گیا ہے. ہم ہر بندے کو نا ایک اس میں دیکھتے ہیں, جاسوسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یار کچھ گڑبڑ ہے. اب میرے ساتھ بھی یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو سیکھا ہے نا وہ میں نے سڑکوں پہ سیکھا ہے. مجھے ایجوکیشن سے مجھے نہیں سیکھا, میں نے کبھی کچھ نہیں سیکھا, میں نے سڑکوں پہ سیکھا. سو آئی کال مائی سیلف اسٹریٹ اسمارٹ بوائے. سو میں نے جو بھی لڑنا جھگڑنا ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ساری چیزیں سڑکوں پہ سیکھی ہیں. اب میں کہتا ہوں یہ میری نا وہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ اون دس تھنگ. سو مجھے بھی کسی نے سکھایا ہے. سو یہ اسکل ہے یا جو بھی میرے پاس چیزیں یہ میں نے سب روڈ پہ سیکھی ہیں, لوگوں سے سیکھی ہیں. سو آئی موو, لوگوں کو میں اس کو آگے دے دوں گا. لیکن ہمارے ساتھ میں آئی شیئر ساتھ آنیسٹلی آئی شیئر ایوری تھنگ ود پیپل. لیکن لوگ اینڈ آف دا ڈے جیسے اس نے ایک بات نہیں بتائی ہے, جو سکسیس اسٹوری وہ نہیں بتائی اس نے. آج بتا رہے, آج بتائیں گے. آج لائک آئی ٹیل یو ایوری تھنگ بڑی, دس از دا ایکسٹریم. آئی ہیو شیئر ایوری تھنگ. میں وہ بھی بتا دیے جو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اسٹل ہمارے لوگوں کو ہوتا ہے ایک چیز نہیں بتائی اس نے. دیکھا تیز بہت تھا. ہمیں ہر بندے کو نا ایک عجیب طریقے دیکھنے کی عادت ہو گئی. سو دس از ناٹ اٹ از. اینڈ آئی بلیو کہ آپ جو یہ جرنی ہے نا, جو ایکو سسٹم ہے, اٹس ویری اسمال. اینڈ انٹرپرینور جرنی جو ہے نا, اٹس آل اباؤٹ فیلیئرز. آپ ان لوگوں سے زیادہ سیکھتے ہیں جن کا فیلیئر زیادہ ہوتا ہے, نہ کہ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جن کا سکسیز. جس کا سکسیز اسٹوری ہے وہ بہت سیدھی سکسیز اسٹوری ہوگی,
جس کا فیلئرز ہیں اس کے بعد بہت اپ اینڈ ڈاؤنز ہو گئے, اینڈ ہی از گونا ٹیل یو سم تھنگ وچ مے بی اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. سو میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں یا ان لوگوں سے زیادہ ان کی بات کو اہمیت دیتا ہوں جن کا فیلئر بہت ہیں. لیکن آئی بلیو کہ فیلئرس کے بعد لوگ گیو اپ بہت جلدی کر جاتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپ, دیر از آلویز سم تھنگ فار یو, بٹ جسٹ کیپ ٹرائنگ. بہت مشکل ہے کہ یہ کیپ ٹرائنگ والا ورڈ نا, وہ کہنے وہ آسان ہے, ہوتا بہت مشکل ہے. لیکن وہ جب مشکلات نہیں ہوتی زندگی میں تو پھر وہ بورنگ مزہ نہیں آتا. جب تک مسئلے ہیں اس ملک میں, مسئلے ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ رہنے میں آنیسٹلی اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہاں رہتے ہیں آپ بھی, ایم شور کبھی بھی گاڑی چلا رہے ہوں گے, راستے میں کہیں گے یار یہ زمین خالی ہے, وہ پانی بہہ رہا ہے, یہاں میں جنگل پورا لگا سکتا ہوں اور اتنا یہ پیسے دے گی. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے مسئلے ہیں کہ ہمیں مسئلے نظر نہیں آتے, اور مجھے اپوزٹ لگتا ہے. اتنے مسئلے ہیں کہ مجھے مسئلے نظر آ کے میرا دماغ خراب, مطلب اپرچونیٹیز. یہ دیکھنے کا تمہارا طریقہ نا, میں بہت جن لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں مجھے جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دیر از نو ایشوز. مے بی وہ ہمارے سب کانشیس کا پارٹ بن گئے, اور ہمیں اتنا یوز ٹو ہو گئے مسئلوں کے ساتھ جینے کے کہ وہ ہمیں مسئلے نظر نہیں آتے. سو میں جب سوشل انٹرپرائز بھی پڑھاتا ہوں, لائک اے فائنڈ اے پرابلم اراؤنڈ یو, اینڈ دیر آر لاٹ آف پرابلم, چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں, آپ اس کے اندر آپ کو حل نکل آتا ہے, آپ حل نکال. لیکن ہماری نا وہی بات ہے نا, آپ روزانہ ایک چیز دیکھتے نا آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دوبارہ سے ایک مرتبہ کوئی نئی چیز دیکھیں تو یہ لائک اچھا یار اس میں کچھ ہے. سو ہمیں پرابلمس کی اتنی عادت ہو گئی کہ جس دن پورے دن لائٹ نہ جائے تو انسان پہ یار لائٹ نہیں ہے آج, مطلب یہ ہو گیا آج لائٹ نہیں گئی, مطلب ہمارے لیے بڑا اچھا دن گزرا ہو یار, لائٹ نہیں گئی یار, مطلب ایک ٹاپک ہوتا ہے, الٹا اور ٹینشن ہو جاتی ہے کیوں نہیں گئی. یہ سیریس ایشوز ہیں ہمارے, تو ہم پرابلمس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہو گئے. بالکل. اور اپرچونیٹیز بھی میرے خیال سے نا دوسرے کے گھر جا کے اپرچونیٹیز دکھتی ہیں, اپنے گھر میں نہیں دکھتی. جیسے اپنے شہر میں نہیں اپرچونیٹیز دکھتی. آئی ہیو سین نوٹس کہ ہمارے پاکستان تک میں اتنے جنگلات ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اکثر آپ کے پاس, چلیں آپ تو آف روڈ والے بندے ہیں, آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا کہ صرف سندھ میں کتنے لیکس ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ایسے لیکس ہیں جس کا ہم کبھی نام نہیں سنتے. حال ہی کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. صرف سندھ کے اندر ہی دیکھیں, آئی واز گوئنگ ٹو ملتان ود مائی کزن. ہم نے کہا چلو گاڑی میں چلتے ہیں, فلائٹ میں کیا جانا. رستے میں ایک ابو کے دوست تھے نواب شاہ میں, بائی چانس ہم نے کہا چلو یہ میپ میں نے کھولا ہوا تھا, شہید بے نظیر آباد لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, چلو چلے گئے. بائی چانس ادھر ہوٹل میں رہ گئے. اگلے دن پتہ چلا کہ کوئی ایک این جی او والے صاحب ہیں, وہ کام کرتے ہیں. ہی واز ورکنگ ود اے فارسٹ وچ از مور دین 1000 ایکرز بگ, اور وہ ہر سال وہ پانی کے اندر ہوتا ہے, اور ہر سال اسے پانی ہٹ جاتا ہے آدھے سال کے لیے, اور اٹس ایکسپلوریبل. یو کین گو دیئر, یو کین گو کیمپنگ, اینڈ اٹس لائک ہول ڈفرنٹ پلانٹ. مطلب لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان ہے. بھائی آپ دادو جو گورکھ ہل ہے اس کا آپ دیکھیں, وہ مائنس میں چلاتا ہے کبھی کبھی سردیوں کے اندر, اور گرمیوں میں وہ پلس میں ہوتا ہے, +50+ ہوتا ہے, وہ اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. سو ایکسپلور نہیں کیا ہم نے. اصل بیسکلی وہی نا, دو ڈفرینٹ ریجن ہے ہمارے نا, ایک اربن اور رورل کا اتنا بڑا گیپ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ کسی مطلب ہم ہمیشہ سنتے ہیں پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری, بچپن سے ہی سنا ہے, آج تک ایگریکلچر ہوتے بھی دیکھی نہیں ایگریکلچر. اور دوسری بات ہے آپ کسی مطلب پڑھا بھی لینا, میں پڑھاتا ہوں بولتا ہے یار, دو ہمارے ایک خریف و خریف کی ہوتی ہے سیزن ہوتے ہیں, دو سیزن ہوتے ہیں, بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ایگریکلچر کنٹری میں اگتا کیا ہے. ہمارے پاس فالسا ہے, فالسا دنیا میں نہیں ملتا. بالکل ہے, اور کتنا ڈیلیگیسی ہے. آپ اس کو ہمیں کبھی یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ایسی ایسی پروڈکٹس ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, لوگ ایکسپلور ہی نہیں. مورنگا جس کی اتنی دنیا میں اب واہ واہ ہو رہی ہے, میں نے بہت پودے لگائے مورنگا کے, آپ نے اس کی پھلی کھائی ہے. بالکل. جب نازم آباد بنا ہے, نازم آباد کی گلشن, نازم بیسیکلی ہر گھر کے باہر مورنگا لگی, لوگ اس کو پوچھتے نہیں تھے. سو میں ایک دفعہ اپنی امی سے بولا, میں نے کہا مورنگا, میں امی کہیں مورنگا میں آپ کو ملا کے دوں, کہہ رہے یہ سینگڑ کی پھلی کہتے ہیں اس کو, بچپن سے ہم کھا رہے ہیں. لائک سیریسلی وی ہیڈ نو آئیڈیا. سو لوگ وہ پتہ ہی نہیں, اپنی مارکیٹ کا ہی نہیں پتہ. دیٹس وائی وی آر آلویز لوکنگ فار ڈفرنٹ. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی جو وینچرس کرنے جاتے ہیں لوگ, فوڈ کپڑا, فوڈ کپڑا, فوڈ کپڑا, مطلب اس سے ہٹ کے
they don't have any other thing. اور فوڈ میں بھی وہی ٹرینڈ پہ چلے جا رہے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. اچھا بھائی مورنگا کی پھلی کی بھی ایک دکان ہونی چاہیے کہ صرف مورنگا شاپ ہے, یہ مورنگا کی پھلی مل رہی ہے, اس کے بن کباب بن رہے ہیں مورنگا کے, اس کا مطلب کچھ بھی بن سکتا ہے یار, کچھ بھی. ارے مورنگا تو ویسے میں سب سے زیادہ فیسنیٹنگ میرے لیے درخت ہے پرسنلی, کیونکہ اس کی جو شاخیں میں توڑ کے لگاتا ہوں الگ درخت بن جاتا ہے نا, اوف میں نے مزہ آ جاتا ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. لوگوں کو اپنے آس پاس چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ اپارچونیٹیز آپ کو وہیں سے ملتی ہیں آپ کو زیادہ. So you're teaching the youth, you're going to universities and teaching them one-on-one. What are your suggestions? ایک case study لیتے ہیں, ایک بندہ ہے who is studying at XYZ University. Instead of studying there or while studying there, what can they do to work on themselves as well? کیونکہ ابھی زیادہ تر ہمارے یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں, بچیاں جاتی ہیں, لڑکیاں جاتی ہیں, وہ زیادہ اسکیپ ہوتا ہے گھر سے, ایک کہ وہاں جا کے ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے. خواتین کے لیے زیادہ میں نے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, مگر یونیورسٹی میں ایک لائف, کیونکہ گھر سے فرق ہوتی ہے, ہمارے گھر کے نارمس وہ امریکن نارم سے میچ نہیں کرتے, اور وہاں یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا بہت اس طرح کا مل جاتا ہے. یہ تھوڑی بہت کنٹروورشل بات ہو رہی ہے. That's okay. But that's a YouTube thing. That's a YouTube thing. But like, what can they do? How can they work on themselves at the same time? کیونکہ دیکھیں ابھی اگر سوشل انٹرپرینورشپ کہیں پڑھ رہے ہیں یا بزنس پڑھ رہے ہیں یا مارکیٹنگ کہیں پڑھ رہے ہیں, تو how can they implement that at the same time? مجھے جو سب سے بڑا لیک نظر آتا ہے نا ساتھ, وہی نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے. تو کیسے کریں یار؟ آپ کو یہ چیز کوئی نہیں بتا سکتا. یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ یور اون سیلف. ابھی بات ہو رہی تھی تمہارے آنے سے پہلے کہ جو آج کی جو جنریشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ, جو سب سے بڑا گیپ ہے, وہ اسکل کا ہے, کمیونیکیشن کا. دے ڈونٹ کمیونیکیٹ. 40-50 لوگوں کی کلاس ہے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بڑا والا کیا کرتا ہے. دے ریلی ڈونٹ کمیونیکیٹ. دا اونلی پرابلم از کہ وی آر اے فون جنریشن. دس از اے فون جنریشن. ان کی زندگی فون سے اسٹارٹ ہوتی ہے, فون پہ ختم ہو جاتی ہے. فون کو ایز این اپرچونیٹی سے دیکھ سکتے ہیں یار. دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, آپ کو کس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پاس, آپ کس طرح سے اس کو پرسیو کرتے ہیں. جیسے میں ابھی تم سے بتا رہا تھا کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے سائیکلنگ کرتا ہوں. وین آئی ڈو سائیکلنگ اٹس ناٹ جسٹ ایکسرسائز, آئی ایکسپلور تھنگز اے لاٹ. صحیح. میں کبھی, اب مجھے یہ پتا ہے کہ رکشے کی اسپیڈ سے کس طرح سے میچ کرنا ہے. آئی ڈو اے لاٹ آف ایڈونچر وائل سائیکلنگ نا. سو مجھے اب روٹ سمجھ میں آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں. میری آج تک جو روٹس بنانے کی یا ایک جو سینس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ میں نے اپنی بچپن پورا سائیکل میں گزارا ہے. سو آئی نو کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے, گاڑی کیسے نکالنی ہے. مجھے اس لیے سائیکل بہت اچھے طریقے سے نکالنے آتی ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ سائیکل خراب ہو جائے گی تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. تو آئی ڈو دا سیم وتھ مائی کار ایز ویل. سو وہ جو ٹریڈز ہیں, وہ جو اسکلز ہیں, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, وہ اس لیے آئی واز اے اسٹریٹ بوائے, سو آئی نو کہ ہاؤ اٹس ڈن. تو وہ چیزیں میں نے اپنی یہاں بھی امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں. سو دے آر لاٹ آف بیسک اسکلز جو یوز جو ہے نا آج, ایک تو کووڈ نے بہت بڑا غرق کیا. سو اس کو میں تو اپرچونیٹی کے طور پہ دیکھا ہے. کووڈ نے جتنا لوگوں کو بتایا ہے, بہت لوگ ڈپریشن میں گئے ہیں, لیکن وہ ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے انہوں نے تو سوچا ہے کہ میں ہوں کون. آئی ڈونٹ تھنک سو لوگوں نے سوچا ہے. ہمارے ایریا میں, اس ریجن میں مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں نے سوچا ہے. اکنامیکل بیسکلی کنڈیشنس کی وجہ سے, اس لیے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں, بندے کے اس طرح حالات نہیں ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پہ بیٹھ کے آرام سے سوچ سکے. سو پیپل ان ٹو سیریس ایشوز اکنامیکلی. جب آپ کے اکنامیکلی اور آپ جب فائنینشلی آپ کے پاس برڈنس ہو تو آپ یہ تمام چیزیں سوچ سکتے ہیں. آپ کو اپنے لیے میرے خیال سے کچھ نہ کچھ دن میں آدھا پونا گھنٹہ نکالنا چاہیے کہ آپ اپنی سانس لے سکیں. جیسا اسے کہ یا تو میں سائیکلنگ کرتا ہوں, یا میں آف روڈنگ کرتا ہوں, یا میں گلی کتوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. آئی انجوائے پلینگ ود دیم اینڈ دے آر ویری لولی. پیپل سے کہ یار آپ نے کتے پالے ہوئے ہیں, یہ ہم پہ بھونکتے ہیں. تو میں نے کہا کتا ہے بھونکے گا, اردو تو نہیں بولے گا بھائی. تو سو یو جسٹ لو دیم, دے ول گیو یو انکنڈیشنل لو. سو پیٹس از اے ویری گڈ
एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान में हम पेट डिप्राइव्ड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. मैं तो जंगली बिल्लियों के साथ बहुत, हमारे घर में है वो मेरी बिल्लियाँ हैं, वो है स्ट्रे कैट लेकिन वो मेरी बिल्ली है, वो मेरे साथ ही खेलती है, वो मेरी ही आवाज़ से आती है, किसी की आवाज़ पर आती भी नहीं है, मेरे साथ ही खेलती है. एंड दैट्स माई अलोन टाइम. मैं बाहर जाके बस बैठा होता हूँ उनके साथ बाग में सुबह सुबह, आप सुकून कर रहे हो सुकून से they are chill अपने मोरिंगा के नीचे. they are very basically. देखो ना, तुमने एक्टिविटी निकाल ली. हमारी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, तुम्हारी जनरेशन को एक्टिविटीज़ बहुत कम है. दे डोंट प्ले स्पोर्ट्स. अच्छा, कराची में देयर सो मेनी डेस्टिनेशंस आल्सो. सो डिड यू नो अबाउट किडनी हिल? Oh yeah, absolutely. You do, but like usually मैंने उसमें काफ़ी हाइकिंग की. मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ पे होता हूँ. तो बड़ी मज़े की जगह है बहुत. And we do have places like that. गुलशन में मैंने पार्क्स देखे. सफारी पार्क इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, वहाँ लोग नहीं जाते. अलादीन यूज्ड टू बी वन, बट लाइक देयर सो मेनी. एंड देन सी व्यू पे क्या क्या हो सकता है. मैं कटी पहाड़ी बहुत गया हूँ. पहाड़ी उस पे बहुत चढ़ा हूँ. कटी पहाड़ी पे, कटी पहाड़ी में कभी अगेन कभी किया नहीं है तो वो एक कटी पहाड़ी इज़ अ वेरी गुड पे. आप चढ़ जाएं उसके बाद, जो कटी पहाड़ी के बहुत सारे एग्जाम आए जापानी की तरह, मुझे भी तो उठा के नहीं ले जाएंगे. नहीं, कोई नहीं उठाता यार. हम तो उस वक्त वहाँ जाते थे जब कराची के हालात बहुत ख़राब थे. कहते थे कटी पहाड़ी पे, मतलब वन डे माई मदर कॉल्ड मी, भाई वहाँ पे फायरिंग हो रही है. मैं कहा वहीं बैठा हूँ, वो कढ़ाई खा रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा. तो वो अजीब मसले मसाइल. हाँ, बहुत अच्छा. बेसिकली वो भी मसला है, पुल के इस तरफ वाले पुल को उस तरफ वाले वाला फटा जी. सो अब जो बहुत सारे फूडी हैं, सो इफ़ आई आस्क देम हैव यू एवर बीन टू बंस रोड, नहीं. तो भाई तुमने एक्सप्लोर क्या किया है? तुमने अगर वहाँ का बन कबाब नहीं खाया, अगर कबाब फ्राई नहीं खाया, तो तुमने एक्सप्लोर क्या किया है? सो नहीं, दे आर वेरी गुड रेस्टोरेंट्स, सिंधी मुस्लिम या क्लिफ्टन पे. भाई वो क्या है? वो नहीं है. तो यू हैवंट एक्सप्लोर एनीथिंग देन. Great. But like I still want like one thing from you के चले, pets is a very good thing, कि alone time, but like क्या करे? क्योंकि बंदा, अच्छा जो knowledge यूनिवर्सिटी में मिलती है, is that equivalent to or like even close to what you get on the streets? No. For social entrepreneurship? No. किसी भी चीज़ की knowledge जो आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है, वो बिल्कुल different होती है. तो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए? चले जाएं. आपको बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है डिग्री. मुझे तो यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक वजह से शौक है, वो भी ये है कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि पढ़ने नहीं है. मुझे वहाँ पे जो लोग आए हुए होंगे, वहाँ जो नेटवर्क बनेगा, वो मैं कैश इन कर सकता हूँ. अगर आप देखें, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू अवेल. ठीक है ना, व्हाट यू रियली वांट इन दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. सो आप चाहे यूनिवर्सिटी चले जाएँ, चाहे आप सड़क पे आ जाएँ, कुछ भी कर लें आप. इट ऑल डिपेंड्स. फॉर मी, मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो मैं अपने उन 40 स्टूडेंट से एज ए टीचर बात नहीं करता, एज ए लर्नर बात करता हूँ. बिकॉज आई नो कि ये 40 लोग आज डिफरेंट 40 जगहों से आए. कोई जॉब से आया, कोई घर से आया, कोई किसी मसले से आया. तो हर बंदे का एक्सप्रेशंस, हर बंदे की नॉलेज बहुत डिफरेंट है. सो दैट्स फॉर मी इज़ अ लर्निंग प्लेस एज वेल. सो अगर वो 40 लोग आपस में भी कम्युनिकेट करें और अपनी नॉलेज और अपनी चीज़ें शेयर करें, सो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम. बट लेकिन वी डोंट डू दैट. जैसे मैं बताया कि आज की सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का मसला है ना, वो नई जनरेशन के साथ है. कम्युनिकेट नहीं करनी. आई डोंट नो, नॉलेज शेयरिंग वाला जो फैक्टर है, आइडिया भी शेयर नहीं करना ना. आइडियाज़ ही नहीं यार. लोग हमसे कहते हैं कि आपने पीपू, वाओ व्हाट्स एन अमेजिंग थिंग. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हमने एक चीज़ को ऑटोमेट किया है. इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं. हमसे पहले दुनिया एग्रीकल्चर पे ट्रेड करती थी, दुनिया चल रही, हमसे पहले भूखी नहीं मर रही थी. हमने उस पूरे एक चीज़ को ऑटोमेट करने की कोशिश करी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. नहीं, आपने बहुत अजीम आइडिया बनाया. इसमें अजीम कोई चीज़ नहीं थी भाई. हमारे पास कोई को फाउंडर भी नहीं है इसका नाम अजीम हो. सो देयर इज नथिंग अजीब इन दैट. सो इसमें दुनिया काम कर रही थी, हमने उसको ऑटोमेट करने की कोशिश की और दुनिया ऑलरेडी काम कर रही है. सो कोई चीज़, अब दुनिया ऐसी कोई चीज़ रही तो है नहीं कि जो डिस्कवर होने वाली हो. अब हम खामा किसी में कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं. मुझे तो समझ में नहीं था. आईफोन में भी आपको कभी एक कैमरा आता है, 2 कैमरे आते हैं, 3 कैमरे आते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और वरना तो कुछ नहीं है इसके अंदर. सो बी ऑन स्ट्रीट्स और you'll explore a lot of things. Great. So anything that exists, I think if you can master the art of learning
لرننگ یور سیلف اینڈ دین لرننگ اباؤٹ دا ورلڈ. وہ کچھ بھی میرے خیال سے آرام سے پر لرن تو کچھ بھی کر لے تو وہ راکٹ سائنس سے بن جائے گا. بٹ ایگزیکیوشن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین فار اسٹارٹنگ اے بزنس یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ بائی فیلنگ. اچھا بہت سارے لوگ نا بہت زیادہ تھیوریٹیکلی پیپر ورک کرتے ہیں, بہت سارے ایگزیکیوشن سے بھی بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں. ہر بندہ ایگزیکیوٹر نہیں ہوتا, بندہ جو ہے نا اس کو اینڈ تک نہیں پہنچا پاتا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سو ایگزیکیوٹ کر لیں, فیلئر ہی ہوگا زیادہ تر. میرے خیال سے پاکستان میں جو اسکلز ہیں لوگوں کے پاس, اس سے اچھا ایگزیکیوشنر کوئی نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں گیا تھا MIT ایک کیمپ میں, انہوں نے بتایا ایک ہیکر ہوتا ہے, ایک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور اس کے پاس وہ اسکلس چاہیے جو چالو اسکلس ہم جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہے نا بس حل نکال لے. جو ہمارے پٹھان جس کی وجہ سے مشہور ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس حل نکل جائے گا اور کام ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ہم جو ہمارے پاس اسکلز ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کو کافی اچھی طرح ایگزیکیوشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور کام نکال سکتے ہیں. اچھا اس کا نا یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم جگاڑو نیشن بڑی مسلم ہے. جگاڑ کا بھی کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اس کی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو سائڈ بہت ہے. سو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے, کس طریقے سے ہے, اور اس کی کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصان. آپ کو بیسکلی ہم ایسا نیشن میں وہ بھی چاہیے نا, پلاننگ والا بندہ بھی ساتھ, پلاننگ والا بندہ دونوں ساتھ ہو. ہمارے اصل میں ہم بہت نا چھوٹے فائدے کے لیے ہمیشہ بہت بڑے نقصان کرتے ہیں. ہم وی آر ویری اسمال سائڈڈ کہ یار آج کے کر لو اور کل کی دیکھی جائے گی. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں ہمارے ایز اے نیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے ڈرامے ہوئے پولیٹیکلی, وہ بہت شارٹ ٹرم ہمارے پل بن جاتے ہیں کہ چلو ابھی یہ جو ٹریفک ہے یہ جام ختم ہو جائے, لیکن آج سے 5 سال کے بعد جو واپسی ہو جائے وہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ کا انفراسٹرکچر کولیپس اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بالکل ایسی ہے. کراچی واز پلانڈ فار 1 ملین پیپل, ناؤ اٹس 30 ایبسلیوٹلی. تو یہ تو ہوگا. خیر انس بھائی کا بھی جلدی پوڈ کاسٹ آنے والا ہے ان کی 4x4 میں. نہیں بھائی, تمہارا نالج شیئرنگ اکانومی کو یہ بھی جوائن کرنے والے ہیں. نالج ان کی بھی ہم انشاءاللہ. تھینک یو فار دین آئیڈیا. مجھے بہت پسند آیا وہ آئیڈیا تم مجھے. بہت سمپل ہے. I'll do that. بہت سمپل ہے. I'll try doing that. ٹرائی کیا بس کر دیں. ہاں یار پیپو بھی شروع کر لیا تھا, یہ بھی شروع کر لیا. پیپو کی برانڈنگ کے لیے شروع کر لیں. ہو سکتا ہے. You're giving me good ideas. I'll meet you again. چلے, great. It was lovely talking to you. Thank you. And I enjoyed it a lot. Thank you so much for having me. Thank you. Thanks a lot.